کہنا بڑا آسان ہے لیکن پریکٹیکلی بڑا مشکل لگتا ہے حقیقتاً کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو اسے اپنی وائف بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے اور ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی بہت خوبصورت، بے شک وہ خود فارغ ہو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کی بیوی بہت خوبصورت ہونی چاہیے. لیکن آفٹر میرڈ جب وہ پروسیس میں جب گزرتے ہیں تو ظاہر ہے جیسا آپ نے خود کہا کہ یہ سارے ایک نیچرل سسٹم ہے، اس کے بعد تبدیلی آ جاتی ہے. تو اس طرح کی جو کانسیکوینس بڑھتی ہیں آپ کے پاس اس طرح کے جب پیشنٹس آتے ہیں تو انہیں کیا مینٹلی بھی پریپیئر کیا جاتا ہے؟ تو ان بچیوں کو یا ان خواتین کو جو ساتھ آپ کو دیکھیں انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گی وہ کیا کریں؟ کیونکہ صرف ہمارے یہاں کیونکہ میں شاید یہ کہہ سکتا ہوں 70% گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ پھر لڑکی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، اس کو پھر وہ پمپلز نہ ہوتے ہوئے بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بال نہ گرتے ہوئے چاہتے ہوئے بھی گرنا شروع، کیونکہ وہ پھر سوچ میں چلی جاتی ہے. ہارمون کی تبدیلی، پھر وہ ڈاکٹرز کے پاس جانا وہ افورڈیبل نہیں ہے، پھر وہ انہیں کیا پیغام دیں گے جیسا آپ نے خود کہا ابھی کہ وہ اپنا خیال زیادہ رکھ سکتی ہیں؟ ایسے موقع پہ نہیں کیا کرنا؟ دیکھیں ایک تو سپورٹیو سسٹم ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے. دیکھیں ایک اگر کپل ہے فار ایگزامپل ینگ کپل ہے، ایک مقصد مطلب ایک ینگ کپل ہے وہ تو اس چیز سے نہیں گزرے ہوئی پروسیس سے، لیکن جو اور لوگ گزرے ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے ایکسپیرینسز ان پہ امپوز کرتے ہیں. کہ اگر فار ایگزامپل ایک فیمیل ہے، ہر ایک فیمیل کا فزیولوجیکل چینج ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کا پریگنینسی رسپانس ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کے چینجز، اس کا فیشیل، اس کا ہیئر، اس کا اسکن، پمپل، ایوری تھنگ اس کا ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہر ایک انسان کو ڈفرینٹ بنایا ہوا ہے. تو میں اگر اپنا ایکسپیرینس کسی ینگ کپل پہ مطلب ایمفیسائز کروں یا اس کو بتاؤں کہ میں نے ایسے کیا تو تمہارا بھی ایسے ہی ہوگا، دیٹ از رانگ. آپ کو یہ جو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. یہ جو آپ کی مطلب پری نیٹل کلاسز، مطلب پری نیٹل کے چیک اپس ہوتے ہیں، مہینے میں ایک دفعہ آپ اگر چیک اپ پہ جا رہے ہیں تو آپ کا مطلب یہ کلاس بھی ہونی چاہیے، تاکہ اس میں آپ کے پریلیمنری جو آپ کے چینجز آتے ہیں جو کپل ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، نہ کہ اور لوگ جو فیملی میں یا خالائیں ہیں یا جو بھی ہیں یا پھوپھیاں ہیں جو اس کو مشورے دے رہی ہوتی ہیں. یہ چیز غلط ہے. دیکھیں یہ چیز مطلب یہ چیز اسی چیز کو تو ہم نے چینج کرنا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پری پریگنینسی، پری ڈیلیوری اینڈ پوسٹ ڈیلیوری سم ٹائم کیسے ہوتا ہے کہ جو فیمیل ہوتی ہیں وہ سائیکوسس میں چلی جاتی ہیں، اور یہاں پہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پہ جن بھوت آ گئے ہیں، کچھ اور ہو گیا. دیٹ از پرابلم. اس کو ہم لوگ پھر میڈیکلی بھی ٹریٹ کرتے ہیں، نہ کہ پھر ان لوگوں پہ گھما پھرا کے تعویذوں پہ یا اس چیزوں پہ وہ کرتے ہیں. تو ہر چیز کا ایک سلوشن ہوتا ہے، لیکن اس کا سلوشن تک جانے سے پہلے آپ اس کا پریونشن کریں. پریونشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کا جو بھی جو پروسیس ہے، اسپیشلی جو پریگنینسی ریلیٹڈ ایشوز ہیں آپ کے، اس کو پری نیٹل کلاسز میں وہ کر دیں. اچھا، آپ کے ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کاسمیٹکس اسپیشلسٹ ہیں اور تمام چیزوں کی ڈیٹیل میں بھی ساری چیزیں کاسمیٹکس میں آ جاتی ہیں تو جاننا بھی ضروری ہے، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس کو جان سکیں، اسپیشلی جس میٹر پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ہماری یہ بھی ہوتا ہے، آپ نے خالہ چاچاؤں ماموں پھوپھیوں کی جو ایک بلا وجہ کے جو مشورے دے رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ جب کوئی بھی لڑکی کنسیو کرتی ہے، اب ٹھیک ہے اس کو ایک وہ گوری ہے تو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ بچہ شاید گورا ہوگا اس کا. اگر وہ سانولی ہے تب بھی فورس ہوتا ہے کہ وہ چاہے باپ اس کا بالکل حبشی ہو لیکن وہ بچہ جی گورا ہونا چاہیے. اس کے لیے پھر اس کو جو دودھ مکھن ملائیاں پتہ نہیں کیا کیا اس کو کھلایا جاتا ہے، وہ بھی تو اس کی ایک میڈیکل پرابلمس کو بڑھا رہا ہے، اس کا فیٹ بڑھا رہا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں. لیکن اگر وہ نہیں ہو پا رہا تو ان کو کیا پیغام دیں گی کہ کیا یہ جو وداؤٹ ڈاکٹرز مشورے ممیاں چچیاں دے رہی ہوتی ہیں وہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں مطلب یہ تو میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ ایز اے ڈاکٹر ہم لوگ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں آپ کے، اور جو لے مین لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنے آپ سے دیکھتے ہیں کہ میں نے ایسے اس کو کھلایا تو یہ ایسے ہو گیا، اور اس کو میں نے کھلایا تو یہ یہ چیزیں ٹو بی ویری آنیسٹ مطلب میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتی ہوں. اکثر جو بچے پیدا جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے سرمے لگا لیتے ہیں، دیٹ از اے ویری ڈینجرس تھنگ جو آپ اپنے بچے کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ اس سرمے میں سرما بنتا کس چیز سے ہے. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں ایک پتھر کو اگر اس کا جو اپنا ایک وہ ہوتا ہے جس سے چیز سے بنتا ہے، ایک پتھر ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے، لیکن جو بھی اگر یہاں پہ ہر قسم کے سرمے بنتے ہیں، اس میں آپ ایک لیڈ پوائزننگ، سلو پوائزننگ ہے جو آپ اپنے بچے کو دے رہے ہوتے ہیں. تو اس سرمے کی اس کا مقصد یہ کہ اگر آپ سرما نہیں لگائیں گے تو آپ کے آئی لیشز نہیں بنیں گے، آپ کے آئی بروز نہیں بنیں گے. تو یہ ایک رانگ کانسیپٹ ہے. میرا جو ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو جتنا آپ کا جو بیبی ہوتا ہے اسے یہ چیزیں مت دیا کریں، اسپیشلی جو گٹلی وغیرہ دیتے ہیں. دس از اے رانگ تھراپی. فوراً ہی جب بیبی پیدا ہوتا ہے آپ اپنے مدر کا جو فیڈ ہوتا ہے دیٹ از جو اللہ نے اس کا جو شروع کا جو فیڈ ہوتا ہے اس میں سارا اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل، اینٹی وائرل ساری دوائیاں اس میں موجود ہوتی ہیں. اسی پہ آپ شروع کریں. وہ آپ گرا دیتے ہیں اور جو گٹلی ہوتی ہے وہ آپ دے دیتے ہیں.
سارا شروع سے آپ یہ سرمے کا آپ استعمال کرتے ہیں، سلو پوائزننگ آپ کا جو مینٹلی آپ اپنے بچے کو ریٹارڈ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو نہیں لگانا چاہیے نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ کہ اکثر جو چیزیں ہوتی ہیں جو پریگنینسی کے درمیان میں لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کھایا تو تم بھی کھاؤ، وہ کوئی آئی ڈونٹ نو جو ڈرائی فروٹ کا ایک چیز بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں جتنا آپ آئلی فرائڈ چیزیں دیں گے اتنا ہی اس کا پریگنینسی میں بلڈ پریشر شوگر کے ہائی ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ کا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایکلیمشیا ایک پرابلم ہے جس میں آپ کا اسکن بھی آپ کی متاثر ہوتی جائے گی۔ ڈیفینیٹلی آپ کا جب ایکلیمشیا میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ آپ کے ابارشن کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ تو ہیلدی ڈائٹ پلس ایکسرسائز دیٹ از مسٹ ڈیورنگ پریگنینسی۔ اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، مطلب ایکسٹرا آئلی فرائڈ چیزیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش کیا کریں کہ آپ کا جو نارمل کھانا پینا ہے، آپ کے چاول ہیں، دودھ ہے، دہی ہے، آپ کی ریکوائرمنٹ تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے تو اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کھا سکتے ہیں۔ اصل میں میرے یہ پوچھنے کا مطلب یہی تھا کہ ظاہر ہے کہ اسکن جو ہے بیسیکلی یہ تو آپ کی باڈی کا ایک کور لارجسٹ پارٹ ہے، لارجسٹ پارٹ ہے، اس نے کور آپ کو کیا ہوا ہے، لیکن اس کور کو جب آپ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں یہ تمام چیزیں جنک فوڈ اور پھر اس پروسیس میں سب چیزیں کھانا، تو یہ جیسے آپ نے خود کا پورز اوپن ہو جاتے ہیں، وہ پھر بڑھتے بڑھتے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر آخر میں آپ کی تباہی اسٹریچ مارکس پہ اسٹریچ مارکس میں آ جاتے ہیں، اور اسٹریچ مارکس آپ کا میل اور فیمیل دونوں میں ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر یہ کہ اکثر خواتین ہمارے پاس آتی ہیں پوسٹ ڈلیوری کے بھی اسٹریچ مارکس کیسے جائیں گے اور یہ سب چیزیں کیسے ہوں گی۔ تو اس کے لیے ہم لوگ جو پری نیٹل جو ایڈوائز ہوتا ہے اس میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم وہ شیپ ان کی نارمل ہوتی ہے، اس کے بعد پھر شیپ آپ کی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، تو اسی ٹائم اگر آپ اپنی اسکن کو موئسچرائز کریں تھرو آؤٹ پریگنینسی، تھرو آؤٹ ڈلیوری، تھرو آؤٹ پوسٹ ڈلیوری، جب تک آپ نہیں موئسچرائزر کوئی بھی کریم آپ کے پاس ہو، نارملی ہم لوگ تو ایک اچھی رچ موئسچرائزر ایک کریم ہے ایمولین کے نام سے آتی ہے، وہ ہم لوگ ڈیورنگ پریگنینسی ٹو اوائڈ اسٹریچ مارکس، جو سب سے بری چیز ہے جو آپ کو سائیکلوجیکلی بھی بیمار کرتی ہے، تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم لوگ ڈیورنگ پریگنینسی، پوسٹ ڈلیوری اور جب تک آپ کا بچہ 1 سال تک نہیں ہوتا، کیپ آن اپلائنگ موئسچرائزنگ کریم آپ کا باڈی پہ لگاتے رہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اسٹریچنگ ایبلٹی ہوتی ہے، جو الاسٹیسٹی ہوتی ہے، اس میں آپ کا پھر وہ اسٹریچ نہیں آتا، جو آپ کا اسکار بن جاتا ہے وہ نہیں آتا۔ اور اگر آپ کے اسکار بن گئے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ پروسیجرز ہوتے ہیں، مائکرو نیڈلنگ سے بھی ہم لوگ کرتے ہیں، لیزر سے بھی کرتے ہیں ریموو کرنے کے لیے، لیکن اس کے سیشن لگتے ہیں ڈیفینیٹلی، اور دیٹ ول کاسٹ یو، کیونکہ وہ پھر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے اسٹریچ مارکس بہت بڑے بڑے لمبے ہو جاتے ہیں۔ اچھا میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، کافی دیر سے آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ نے خود کو بڑا ماشاء اللہ مینٹین کیا ہوا، تو یہ تمام وہ کاسمیٹکس ہیں یا پھر آپ پریکاشنز لیتی ہیں؟ دس از پریکاشن، اٹس ناٹ کاسمیٹکس۔ اور دوسری بات یہ کہ رنگ پہ آپ مت جائیں کہ کلر آپ کا یہ ہے یا وہ ہے، اس کو آپ کیسے مینٹین کرتے ہیں دیٹ از امپورٹنٹ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بلیک کلر میں جتنا بیوٹی ہوتی ہے اللہ نے بنائی ہے، کلر کو آپ کیسے وہ کرتے ہیں مینٹین کرتے ہیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اگر آپ کا بہت زیادہ گورا کلر ہے اور اس میں نشان ہے یا خیال نہیں رکھ رہے تو فائدہ کیا اس چیز کا۔ اگر آپ کا بالکل ٹین کلر ہے اور آپ کی اسکن بڑی پیاری ہے، سافٹ ہے، تو وہ پرسنالٹی آپ کی بڑی انہینس ہوتی ہے۔ تو کلر سے آپ مت جج کیا کریں، کیونکہ کلر آپ کی ججمنٹ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کا شیپ جو اللہ نے بنایا ہے، آپ کتنا مینٹین کرتے ہیں اپنے آپ کا، کتنا خیال رکھتے ہیں، دیٹ از امپورٹنٹ۔ کیسے کپڑے پہنتے ہیں، کیسے نہیں پہنتے۔ میں اکثر پیشنٹس کو بتاتی ہوں کہ کپڑے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہوں، آپ کے پاس ایک جوڑا ہو لیکن صاف ستھرا ہو، استری والا ہو، وہ آپ پہنیں، یہ آپ کی پرسنالٹی کو انہینس کرتا ہے۔ آپ کے چہرہ مطلب خیال رکھیں، پانی جو نارمل جو روٹین کا وہ ہوتا ہے وہ آپ پیا کریں، نارمل ہیلدی ڈائٹ لیں۔ آپ نے بات کی ہے تو پانی نارملی کتنا ویسے پینا چاہیے؟ ویسے پانی تو اچھا ہوتا ہے اسکن کے لیے؟ ڈیفینیٹلی وہ آپ کی اسکن کے لیے بھی، آپ کی ہائیڈریشن کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نارملی ابھی سردیوں میں پانی لوگ کم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم مجھ کو الٹرنیٹیو پہ لے آتے ہیں کہ آپ اس میں گرین ٹی، کافی، چائے یہ آپ کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ گرمیوں میں ہیں تو گرمیوں میں ویسے بھی لوگ پانی زیادہ پیتے ہیں۔ اچھا ایک سوال مجھے بھی یاد آ گیا کہ یہ اب گھروں میں بھی ٹوٹ کے جتنے بیوٹی پارلرز بنتے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنی خود یہ اسٹیرائڈ کاسمیٹکس بنانا شروع کر دیے، رنگ گورا کرنے کے لیے، کوئی وہ بالوں کو بھی صاف کرنے کے لیے بنانا شروع ہو گیا، عجیب و غریب چیزیں۔ انہیں کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کوئی کیپسولز آنا شروع ہو گئے مارکیٹ میں، بڑے سستے کیپسول ہوتے ہیں، ان کو توڑو، کریم بناؤ، لگا لو جی، گورے ہو جاؤ، پھر وہ کچھ اسکن اترنا شروع ہو جاتی ہے، انہیں کیا مشورہ دیں گے وہ کون سی کریمز استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے مارکیٹس میں؟ دیکھیے وہ تو ابھی ہم لوگ میرے خیال میں ابھی میڈیا کا اس میں بڑا اچھا رول یہ پلے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ بار بار میڈیا میں یہی بتاتے ہیں کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی آدمی جو آپ کو یہ بتائے کہ، یا کوئی بھی جو ایڈز وغیرہ اکثر آتے رہتے ہیں کہ میجیکل ہے
اور 15 دن میں گورا ہے تو اس چیز کو مت استعمال کریں. اگر آپ نے اپنی اسکن کو بچانا ہے تو اس چیز کو مت استعمال کریں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ ڈیمیج کرنا ہے اپنی اسکن کو تو پھر آپ کریں. اس میں یہ کہ اس کے پھر یہی سائیڈ افیکٹس ہیں کہ جو لوگ مطلب کہ شادی سے فوراً پہلے گورا ہونا چاہتے ہیں یا وہ تو اس کا پھر سائیڈ افیکٹس کو میں بڑا آپ کا انرجی آپ کا ٹائم آپ کا پیسہ بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے اور پھر پیشنٹ اور ڈپریشن میں چل جاتا ہے کہ وہ 5 منٹ کے لیے گورا ہونا اتنا ضروری نہیں ہے کہ جتنا آپ کی 5 سال اسکن بیمار بیمار ہونا تھی. چلیے کوئی آخری میسج اگر کوئی دینا چاہیں جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں. میرا میسیج یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں جو بھی چیز ہو آپ نیچرل رہیں اور جو آپ کا نیچرل ہیلدی ڈائٹ ہے وہ کیا کریں اور رنگ پہ اتنا امپورٹنٹ مت ہے. اللہ نے جیسے ہی آپ کو بنایا ہے ویسے ہی خوبصورت آپ ہیں اور اسی چیز کو انہینس کریں. اسی چیز کو آپ سمپل سولوشن سے آپ مطلب کھانے پینے سے ایکسرسائز سے آپ وہ کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر سائمہ خان ہمارے ساتھ موجود تھیں اور خصوصی طور پر آج انہوں نے جن بڑے اہم ایشوز کے اوپر سے پردہ اٹھایا اور واضح طور پر یہ بات کی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل اس وقت آگے آ رہی جو بچیاں ہیں جو اس وقت اس پروسیس سے گزر رہی ہیں اور رنگ گورا کرنے کی ایک دوڑ میں آگے لگے ہوئے ہیں تو خدا را اس دوڑ سے پیچھے ہٹ جائیں. رنگ گورا کرنا کسی بھی وجہ سے بہتر نہیں ہے کہ عارضی طور پر آپ کچھ دنوں کے لیے گورے ہو جائیں لیکن اس کے بعد جو فیوچر سے پرابلمز آنے والی ہیں آپ کی اسکن کو لے کر اس سے احتیاط بہت ضروری ہے. ڈاکٹر سائمہ خان نے تفصیلی طور پر جو باتیں یہاں کی ہیں میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ڈاکٹر سائمہ خان کے کلینک پر آئیں ان کے ساتھ وزٹ کریں ان کے ساتھ شیئر کریں جو مسائل اس وقت آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کیونکہ ڈیورنگ پریگنینسی کی ہم نے بات کی پریگنینسی کے بعد کے مسائل کی بات کی ہے خواتین کے وہ ایشوز کی بات کی جو نارملی گھروں میں بھی لوگ بات کرنے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت یہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ رنگ گورا کرنا امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. آپ کے بال گر رہے ہیں آپ کو لیزرز کے ایشوز ہیں جو بھی ایشوز ہیں وہ اپنے مالج سے ڈسکس کر کے پھر کوئی بھی ادویات کا استعمال کیا جائے کیونکہ جب ہم سستی میڈیکیشنز پہ چلے جاتے ہیں سستے کاسمیٹکس پہ چلے جاتے ہیں تو اس کا نقصان ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ فیوچر میں پھر وہ یا تو اسکن کی کوئی بڑی ڈیزیز بن سکتی ہے یا پھر آپ کو مزید نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے. مجھے یہاں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.